السلام علیکم. حال اشنال اشنال. روشنال آفس سے واپس آیا تو اسے بلند آواز میں پکارا تھا. جی وہ آج پوچھا لگا رہی تھی کیونکہ کالج والوں نے 1 ویک ریلیکس دی تھی. گھر والے گھسے رنگ کے کپڑے پہنے وہ صفائی کر رہی تھی. روشنال نے اسے بغور دیکھا تھا جو نماز اسٹائل میں دوپٹے میں اپنے آپ سے بے نیاز کام کر رہی تھی. دوپٹہ ڈھیلا ہونے کی وجہ سے بالوں کی چند آوارہ لٹیں اس کی پیشانی پہ گردش کرتے دیکھ کر روشنال حاکم بخت اس کے حسن کو سرائے بغیر نہ رہ سکا تھا کیونکہ وہ اس بکھرے حلیے میں بھی اسے چاروں شانے چت کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی. اس کے دل نے یہ تسلیم کیا تھا کہ پھول کچرے کے ڈھیر پر بھی لگا ہونا تو پھول پھول ہی رہتا ہے. وہ اس کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے اپنی رنگت کھو نہیں دیتا بلکہ زیادہ پرکشش ہو جاتا ہے. جی آپ نے بلایا مجھے. وہ ابھی اس سے محتاط ہی رہتی تھی. جھجک اب اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی. وہ شخص ان دنوں میں بھی کتنے نہ جانے بار تلخ ہوا تھا وہ جان چکی تھی. اس کے سامنے کھڑا یہ شاندار بندہ اس کا سپرمین تو ہے پر پہلے والا نہیں. وہ اس کی بے باک نظریں اپنے اوپر دیکھ کر کانپ رہی تھی جو اسے پور پور دیکھ رہا تھا. یہ تمہارے لیے کالج کے شوز لایا تھا اور کچھ ڈریس وغیرہ چیک کر لو. اس کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس شوز پڑے ہوئے تھے. کافی ایکسپینسو ڈریس بھی ہیں. ہاں شوز تو تمہارے صبح روز ہی دیکھتا ہوں اور تمہارے کافی ایکسپینسو ڈریس بھی دیکھ رہا ہوں. اس کے گھسے رنگ والے کپڑوں پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا. ہری اب میرے روم میں آؤ. شوز پہن کر دکھاؤ. تمہارے سائز کے تو ہے نا؟ جی بس آ رہی ہوں. بس یہ پوچھا رکھا ہوں. وہ یہ کہہ کر جانے لگی تھی. کوئی ضرورت نہیں جو میں کہہ رہا ہوں کرو. میری باتوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ادھر آؤ. وہ غصے میں آیا تھا. جی بس آئی. وہ اس کے پیچھے پیچھے روم میں آئی تھی. یہ پہن کر چیک کرو. روشنال نے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکی تھی پر اس نے اظہار دل میں ہی رکھا تھا. 2 جوڑے تھے. دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے تھے. ایک فل وائٹ تھا جبکہ دوسرے میں بلیک ڈیزائن تھا. حد ہی ہو گئی. یہ پہنو. یہ کہتا اس کو حد تک کھڑا دیکھ کر بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا تھا. ویٹ یہ میں تو اس میں لیسز ڈال دوں پھر پہن لے. وہ اس شاندار شخص کو خود کی کیئر کرتا دیکھ رہی تھی. اشنال اس کے ہاتھوں کی پھرتی پہ حیران ہوئی جس نے 1 منٹ میں لیسز ڈال کر شوز اسے تھمائے تھے. اشنال نے شوز پہن لیے تھے لیکن اسے لیسز بند نہیں ہو رہے تھے. روشنال اسے لیسز بند کرتے گھلتا دیکھتا رہا پھر چیئر آگے کر کے بیٹھا اور جھک کر اس کے لیسز بند کرنے لگا. جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں خود کر لیتی ہوں پلیز. اتنی دیر سے میں بازار سے نئے شوز لیتا جتنی دیر میں تم لیسز ڈالنے میں کر رہی ہو. اس نے نرورے پن سے کہا تھا. اشنال نے نظریں بچا کر دیکھا. چھوٹی چھوٹی مگر گھنی سیاہ داڑھی، سیاہ آنکھیں، چوڑے شانے، مضبوط توانا سراپے کا مالک، مخصوص سیاہ لباس. وہ وجاہت اور مردانہ دلکشی کا بے مثال نمونہ تھا. اس میں تمکنہ جاذبیت ایسی تھی کہ اشنال کو لگا اس مغرور شخص پہ غرور جچتا تھا. وہ غرور کیوں نہ کرتا جب اتنی تمکنت تھا اس کے پاس. اس کو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں. اس کے گال تپنے لگے تھے. اب ٹھیک ہے. وہ باندھ کر اٹھا تھا جب اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں اور اس کو شرماتا دیکھ کر حیران ہوا تھا. کیا ہوا ہے؟ وہ حیران ہو کر پوچھا تھا. وہ کچھ نہیں. اشنال اس کے ایک دم سے پوچھنے پہ گھبرائی تھی. شوز اتارو اور یہ ڈریس چینج کر کے آؤ. اس کے نازک سراپے کو اپنی آنکھوں میں اتارتا بولا. جی. وہ شوز اتارتی گمسم ہو کر بیٹھ گئی تھی. کپڑوں میں بھی تو میری ہیلپ کا نہیں سوچ رہی؟ اگر سوچ رہی ہو تو بہت اچھی سوچ ہے. وہ اسے آنکھ پنک کر گیا تھا. آپ اشنال سے بولنے نہیں ہوا تھا. وہ اس کی بے باک لفظ پہ کانپ کر رہ گئی تھی. صدمے سے اس سے بولنا ہی نہیں گیا. وہ شاپر اٹھاتی واش روم میں گھس گئی تھی تاکہ وہ شخص یہ کر ہی نہ دے اور وہ اب اس شخص سے کچھ بھی توقع کر سکتی تھی جبکہ اس کی تیزی پہ روشنال نے بامشکل کہہ کر گلا گھونٹا تھا. اس کا ویٹ کرنے لگا تھا لیکن آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا. وہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی. یہ تم سلائی کرنے تو نہیں بیٹھ گئی؟ جلدی باہر آؤ. وہ تنزیہ بولا.
نہیں، وہ اس کی روحانی سی آواز آئی۔ وہ اندر بیٹھی کانپ رہی تھی، پیچھے سے میکسی کی زپ ہی بند نہیں ہو رہی تھی اور وہ بار بار ہاتھ پیچھے لے جا کر بند کرنے کی کوشش کرنے لگتی، لیکن نہیں ہو سکا تھا۔ تم ڈور کھول رہی ہو یا میں اپنے طریقے سے کھولوں؟ اس نے محض دھمکی دی تھی، جبکہ اشنال اس کی دھمکی پر کانپ کر رہ گئی اور دوپٹہ سیٹ کر کے باہر نکلی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تو اشنال باہر میکسی کے اوپر دوپٹہ لپیٹے باہر نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر روشنال کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ فراک سارا چارم ختم کر رہا تھا اس کے گھسے پٹے دوپٹے کی وجہ سے۔ یہ کیا میلو ڈرامہ ہے؟ اتنا بھی کیا شرم؟ محرم ہوں تمہارا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کے پاس پہنچا اور دوپٹہ اتارنا چاہا، کیونکہ اس پوری کہانی کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں پلیز، میں وہ اس کے اتنے غصے اور اس کے ایک دم اس کے قریب ہونے پر بوکھلا کر بولتی پیچھے ہوئی تھی۔ کیا بکریوں کی طرح میں لگائی ہے؟ فٹنگ دیکھنے دو مجھے، یہ کہہ کر اس پر سے کھینچ کر دوپٹہ اتارا تھا۔ سیاہ کلر کی گھٹنوں تک آتی میکسی جس میں سلور کا کام ہوا تھا، میکسی شانوں سے ڈھلکتی اس کے نازک کندھوں اور کمر کو واضح کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو اپنے دیے گئے زخم دیکھنے لگا جو اس کی سفید رنگت ہونے کی وجہ سے واضح ہو رہے تھے۔ اس کو اب اس کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ بار بار میکسی کو کندھوں پہ کرتی گھبرائی سی کور کر رہی تھی۔ روشنال نے اسے کمر سے پکڑ کے اپنی طرف کیا تھا، جس کوشش میں وہ اس کے مضبوط سینے سے آ لگی تھی۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا اسے گھیرے میں لے چکا تھا اور اسے اپنی انتہائی قریب کرتے ناک سے مس کیا تھا۔ روشنال، وہ گھبرا کر کہتی سرخ چہرے سے بولی تھی۔ جی جانے روشنال، دیکھ لو رنگ لیا تمہیں اپنے رنگ میں، وہ مدہوش سا بولا تھا۔ پیچھے ہٹیے، وہ منتشر ہوتی سانسوں اور لال ہوتے چہرے سے اسے دھکا دیتی بولی تھی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا جس کی میکسی کندھوں سے نیچے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر روشنال نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے قریب کر کے میکسی اس کے کندھوں سے اوپر کر کے اس کی زپ جلدی سے باندھ دی تھی۔ وہ شاپنگ بیگ سے حجاب طریقے سے کروایا تھا، اس کی آنکھوں پہ لمس چھوڑ کر اس کے چہرے کو بھی پنس لگا کر کور کیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے روشنال سے پوچھا تھا۔ چلو، آج تمہیں سرپرائز دینا ہے، وہ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ امی یار قسم سے چائے لا دیں، ابھی آیا ہوں، سر میں شدید قسم کا درد ہے۔ اشنال 9 بجے کے قریب آیا تھا اور امی کو چائے کا کہہ رہا تھا۔ دروازہ کھلتا محسوس ہوا تو وہ آنکھوں سے بند بازو ہٹاتے ہوئے بولا، بند آنکھوں سے۔ مگر جواباً خاموشی طاری تھی۔ اس کو سرہانے کوئی ہوا کے جھونکے کی طرف بیٹھا تھا، اعصاب پر ایک مانوس سا سحر طاری کرتے محصور کن خوشبو اور نرم گرم کا ہتھیلی کا لمس اس کی آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اس کی نظریں کھول کر اس نے بغور دیکھا اور منال کو روبرو وہ کرنٹ کی طرح اچھلا تھا۔ تم، وہ حلق کے بل چیخا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے مطلبی بے غیرت لڑکی۔ اس کے چیخنے اور دھاڑنے پر منال وحشت زدہ ہوئی تھی۔ پلیز حسنال، بات سنو میری۔ اس کی نظروں کے دہکتے عاطف اشارے سے اس کی زبان لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ پلیز حسنال، مجھے معاف کر دو، اس کے بدلے سزا دے دو، میں ہنس کر سہ لوں گی، پر ایسا رویہ، میں مسلسل 5 دنوں سے آ رہی ہوں، پر تم مجھے مسلسل اگنور کر رہے ہو، مجھے دیکھ آنکھیں پھیر لیتے ہو، سب نے مجھے دھتکار دیا، تم تو رحم کرو۔ اس کے گریبان پہ اپنے ہاتھ دے کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ انتہائی مشتعل ہو کر تھپڑ مارا تھا۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ سنائی نہیں دے رہا؟ گھٹیا لڑکی، دفعہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اوجھل ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ اس کے گریبان سے جارحانہ انداز میں اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، جان سے مار ڈالو، پر بے رخی کی موت نہ مارو۔ تمہارا یہ رویہ اندر سے مار رہا ہے، میں پل پل مرتی ہوں، پل پل جیتی ہوں، پلیز مجھے مار دو۔ اس کا ہاتھ جھنجھوڑتے چیخ چیخ کر آخر میں بے بس ہوئی تھی۔ میں تمہارے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا مس منال، اور نہ ہی حوالات میں دھکے کھانا چاہتا ہوں ساری زندگی کے لیے۔ اتنا ہی شوق ہے تو خود کو خود ہی مار ڈالو۔ خودکشی بھی ہے اور موت کے اور بھی 1000 طریقے ہیں، کوئی ایک چن لو۔
انتہائی نفرت سے کہتا اس نے منال کو حیران کر ڈالا۔ وہ سکتے میں کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا حسنال، تمہیں میرے ناپاک ہاتھوں سے خود کو نہیں رنگنا، میرے ناپاک خون کو اپنے ہاتھوں سے نہیں رنگنا چاہیے، مجھے خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ وہ پہلے تو ساکت رہی، مگر جب بولی تو اس کی آواز ڈوبی تھی، لہجہ حتمی پن اور قطعیت سے۔ وہ آنکھوں کے تاثرات سخت کرتی لہجے کو بے حس بناتی نکل گئی۔ حسنال اس کو ایسا نکلتا دیکھ کر چونکا تھا۔ اس کے رویے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پختہ ارادہ کر چکی ہے۔ وہ جس تیزی رفتاری سے کمرے سے نکلی تھی، وہ انداز وہ زیادہ خطرناک تھا۔ وہ جتنا بھی اس سے نفرت کرتا، لیکن وہ اس کی آنکھوں کی بجھتی جوت اور پیلے پڑتے مضبوط تاثرات کو دیکھتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ چونکا، اسے محسوس ہوا وہ کچھ ٹھان چکی ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ کمرے سے جس انداز سے نکلی تھی وہ انداز بے حد خطرناک تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ باہر نکلی جب وہ کچن میں داخل ہوئی تھی، مگر جب تک وہ لینا چاہی، چھوڑو اسے پاگل عورت۔ حسنال کے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ منال بلک رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، مر جانے دو۔ اس نے ہزار کوششوں کے باوجود چھری چھیننی چاہی تھی، لیکن وہ پیچھے پیچھے کر رہی تھی۔ اس نے چھری کے پیچھے سے پکڑ کر کھینچ کر پھینکی تھی، اور پھر اس سے جھپٹنے کے چکر میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس کی نظریں اس کے کٹ پر گئی تھیں، جس سے پھوٹتا خون اس کے نیلے لباس کو سرخ کرتا فرش پہ گر رہا تھا، اور اس کی حالت سے گھبرا گیا۔ دوپٹہ فرش پہ پڑا تھا، وہ جو اس سے چھری کھینچنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا۔ سنہری بکھرے لمبے بال، اندر کو دھسی آنکھیں، نیلا کئی دنوں سے پہنا میلا لباس، بے رونق چہرہ، چپل اور دوپٹے سے بے نیاز زخمی کلائی میں وہ ذہنی مریضہ لگ رہی تھی۔ منال، سمینہ بیگم کی آواز آئی تو اس نے دیکھا جو منال کے روم کی طرف جا رہی تھی، اور یہاں سمینہ بیگم کا تماشا لگنے سے ڈر رہا تھا، جو بیٹی کی حالت دیکھ کر سارے گھر کو ڈسٹرب کرتی۔ میرے ساتھ چلو فوراً۔ وہ اسے کلائی سے گھسیٹتا روم میں لے کر آیا تھا، جو آنکھیں بند کیے جھول رہی تھی۔ اونچی حرکتیں کر کے تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے متوجہ کر لو گی تو یہ بھول ہے تمہاری۔ وہ اونچا اونچا بولتا اس کا ہاتھ چھوڑ کر جارحانہ انداز میں بیڈ کو بٹھاتے ہوئے دھاڑا تھا۔ گھٹیا لڑکی، یہ گھر ہے، تماشا سینٹر نہیں جہاں ہر روز نیا تماشا کھلا ہو جن کی تم عادی ہو۔ تمہارے نزدیک میں تو میں، میرا بھائی صرف مذاق ہے۔ تم نے ہمیں موم کے پتلے سمجھ رکھا ہے، جسے جب دل کرے استعمال کرو گی اور پھینک دو گی۔ بہت تم جیسی بے غیرت لڑکی کو معصوم سمجھا۔ پر منال بی بی، جب تک تم پر اصلی حیثیت تم پر واضح نہ کر دی، چین اور سکون حرام ہے مجھ پر۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا، ماروں گا تمہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بے فکر رہو، یہ معاملہ میری ضد اور انا کا بن چکا ہے۔ میری زندگی تمہاری موت، تم یہاں سے نکل نہیں سکو گی، میری باندی بن کر رہو گی۔ اس کمرے سے نکلی بھی تو ایسی سزا دوں گا کہ سب سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ اگر کسی نے پوچھا بھی تو اپنی رضامندی بتانا۔ بہت شوق ہے تمہیں دل توڑنے کا، میں تمہیں ایسا توڑوں گی کہ تمہیں اپنی کرچیاں بھی نہیں ملیں گی، زہریلی موت ماروں گا۔ مجھے علم ہے تم میری قربت کے لیے ترس رہی ہو، پر میں ایک لمحہ قربت بھی نہیں دوں گا۔ یہ لفظ تیر سے بھی تیز اس کے سینے میں اترے تھے۔ پلیز اتنے غلط الفاظ مت بولو کہ میں بعد میں معافی مانگتے شرمندگی ہو۔ تمہیں شرمندگی ہے جو کچھ تم نے کیا ہے؟ کبھی ایک لمحے کو اس معصوم کا احساس کیا؟ کتنے تیر اس نے لوگوں کے سہے ہیں، ماں باپ کے؟ کبھی احساس ہوا کتنا غلط تم نے ان دونوں کے ساتھ کیا؟ کبھی سوچا اس معصوم کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی؟ وہ کہتی رہی میرا اعتبار کرے، پر تم نے تو ہمارے چہروں پر پٹی باندھ دی تھی۔ ہم کیا کسی کا اعتبار کرتے؟ تمہاری ہر چال کا جواب دہ خود بن جاتا، لیکن بھائی اور اس گھر سے جانے نہیں دیتا۔ وہ خود کو بہت مشکل رکھ کر نارمل جواب دے رہا تھا۔ پلیز حسنال، میں اشنال اور روشنال سے معافی مانگ لوں گی۔ کتنا آسان ہے نا دل توڑ کر معافی مانگ لینا، لیکن وہ تو اسے پوچھے نا جس نے یہ تکلیف سہی ہے۔ پتہ ہے اس رات میں تجسس ہاتھوں
مجبور ہو کر گیا تھا کہ میرا دل یہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ اشنال بدکار ہے۔ اس رات میں نے اسے 3 بجے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اپنی کی جانے والی غلطی پہ رو رہی ہے، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وہ اپنے بے گناہ ہونے پر رو رہی تھی۔ تمہیں علم بھی ہے کہ اس معصوم کی بددعاؤں میں تمہارے لیے کتنی بددعائیں تھیں؟ کبھی سوچا ہے؟ لیکن وہ عظیم ماں کی بیٹی ہے، بددعا کیسے دیتی؟ لیکن منال حاکم بخت، ایک بات یاد رکھنا، دکھا ہوا دل بذات خود ایک بددعا ہے۔ تم اس روم میں رہ سکتی ہو، اس کمرے سے جب مرضی دل کے آ جانا، جب مرضی دل کے چلی جانا، لیکن میرے تک رسائی مت پانا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے نام کی بیوی ہو، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی احساسات، کوئی چاہت نہیں۔ یہاں پہاڑ سے گرا ہوا شخص تو اٹھ جاتا ہے، لیکن نظروں سے گرا ہوا شخص دوبارہ اٹھ نہیں سکتا۔ تم میری نظروں سے گر گئی ہو، اور ہاں، میرے قول یا میری غلط باتوں سے اگر تمہارا دل دکھا ہو تو میں بہت معذرت، لیکن مجھے پتہ ہے تم مجھے الفاظ سہ نہیں پا رہی ہوگی۔ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو دل چیر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پلیز حسنال، ایسے خفا ہو کر مت جاؤ، وہ آگے سے اس آنکھیں بند کرتا ضبط کر کے بولا تھا۔ نہیں پلیز، میری رات پھر بے چین گزرے گی، پلیز اختلافات ختم کر کے مجھے سکون کی دوا دے جاؤ۔ وہ جیسے گڑ گڑائی تھی۔ ہٹو۔ ایک لمحے کو تو اس کی بکھری حالت دیکھ کر اس کا دل پریشان ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ خود اس کی کلائی پہ بینڈیج کر جائے، پر آگے سے اس نے خود غرضی کو سوچتے اسے ہٹا کر چلا گیا۔